نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے آج نظریہ بنا کے اٹھو، اس مرکز خاتم النبیین سے عقیدہ بنا کے اٹھو، کچھ ساتھ لے کے جاؤ۔ ایک بات میں کرتا ہوں، ممکن ہے میں انسان ہوں، خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، میری بات غلط ہو، ایک بات آپ میں سے کوئی کرے، ممکن ہے وہ بات غلط ہو، یہ امکان کے درجے میں ہے، زمین اوپر چلی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان نیچے آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے امکان کے درجے میں کہ سوئی سے دفعہ سے اونٹ اور ہاتھی خارج ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے، لیکن رب محمد کی قسم ایک بار نہیں کروڑ بار جو بات آپ کے اور میرے آقا نے ارشاد فرمائی وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، کبھی غلط نہیں ہو سکتی، چونکہ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر، میرا نبی اپنے من، اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتا، میں اللہ جو کہتا ہوں میرا نبی وہی بات کرتا ہے۔ گویا حضور کی بات اللہ کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں 30 لوگ آئیں گے، وہ نبوت کے دعوے کریں گے، لیکن میری امت کے لوگوں یاد رکھنا وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے اور سب سے بڑے دھوکے باز اور فراڈی ہوں گے۔ اب دیکھیں قادیانی مرزائی یہ ایک فتنہ ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی اور میری، ہم مسلمانوں کی جو نسبت ہے اللہ نے اہل حق علماء دیوبند کے ساتھ جوڑی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس فتنوں کے دور کے اندر اللہ نے علماء کی صحبت نصیب فرمائی ہے، اہل اللہ کی صحبت نصیب فرمائی ہے، علماء کی صحبت نصیب فرمائی ہے۔ آج ہر گلی کوچے کے اندر ایک فتنہ موجود ہے جو مسلمان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ان علماء کی برکت سے، ان مدارس کی برکت سے، ان مراکز کی برکت سے آج اللہ نے آپ کا اور میرا ایمان محفوظ کیا ہوا ہے، ان علماء کی برکت ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے آئے، بڑے بڑے فتنے، جنہوں نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، دین اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اعزاز بھی اللہ نے علماء دیوبند کو دیا ہے کہ جو بھی فتنہ دین کے خلاف اٹھا ہے الحمدللہ علماء دیوبند نے صرف اس کا مقابلہ نہیں کیا بلکہ مقابلے کا حق ادا کیا ہے، مقابلے کا حق ادا کیا ہے، اور ایسی ان کی سرکوبی کی ہے اور ان کو زمین میں دفن کیا ہے۔ بہت بڑے فتنے آئے، اب وقت نہیں کہ میں ان سب کی تفصیلات میں جاؤں۔ ایک فتنہ ہمارے پنجاب برے صغیر کے اندر قادیانی مرزائی فتنہ آیا۔ آج بڑے بڑے دانشور ہمیں کہتے ہیں، آج بڑے بڑے صحافی کہتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے کہتے ہیں کہ جناب کیا ہوا؟ آخر قادیانی بھی انسان ہے، وہ بھی پاکستان کے باسی ہیں، وہ بھی پاکستان میں رہتے ہیں، کیا ہوگی آپ کو کہ مستقل ختم نبوت کے حوالے سے جماعتیں، مستقل تنظیمیں، مستقل محاذ آپ نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہر وقت ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ آخر بھٹو نے مسئلہ حل کر دیا تھا، غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے تھے، اب آپ ان میں سے کیا نکالتے ہو؟ یہ بڑے تانے ملتے ہیں ہمیں، یہ بڑے لوگ ہمیں بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا 1974 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک
ایک بھی دنیا جہان کے قادیانی مرزائی نے اس آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، ایک بھی قادیانی نے۔ کیا مطلب؟ آج تک قادیانیوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کیا۔ جب غیر مسلم تسلیم نہیں کیا پھر مسئلہ کس طرح حل ہوا؟ مسئلہ تو حل تب ہوتا کہ جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے، اس آئین اور قانون کو مانتے جو پاکستان کا آئین اور قانون ہے، قومی اسمبلی نے بنایا، تمام ممبران نے بنایا، وزراء وزیر اعظم نے بنایا۔ جب اس کو تسلیم کرتے تب مسئلہ حل ہوتا، جب اس کو تسلیم ہی نہیں کیا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ اب دیکھیں، قادیانی مرزائی یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فتنہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خاتم المحدثین حضرت علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو حافظہ دیا تھا تو وہ علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ اتنا بڑا حافظہ ان کو اللہ نے دیا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب فتنہ قادیانیت کو پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اس کا لٹریچر پڑھا، اس کی کتابیں پڑھی، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں 6 مہینے سکون سے نہیں سو سکا۔ مجھے 6 مہینے نیند نہیں آئی کہ اتنا خطرناک فتنہ، اس فتنے سے امت کو واسطہ پڑنا ہے، امت کو پالا پڑنا ہے، امت کے ایمان کا کیا بنے گا؟ اب دیکھیں کس قدر خطرناک فتنہ، کس قدر ان کے کفری عقائد۔ ایک مسلمان نے سوال کیا، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین ایم اے سے، توجہ کرنا، سوال یہ کیا کہ جناب جب تم نے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، مرزا قادیانی کو تم نے نبی بنا لیا، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہمارا کلمہ ہے، ہمارے نبی کا کلمہ ہے، تم یہ قادیانی کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ توجہ کرنا، مرزا قادیانی کے بیٹے نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل صفحہ 158 پر یہ سوال اور جواب لکھا۔ جواب یہ لکھتا ہے، کتنی بڑی اس بدبخت نے گستاخی کی ہے ہمارے نبی کی، کتنی بڑی گستاخی کی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کسی کافر نے اتنی بڑی گستاخی حضور کی نہیں کی جتنی مرزا قادیانی کے بیٹے نے کی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، حضور علیہ السلام کی 2 دفعہ پیدائش ہوئی، استغفر اللہ۔ ایک دفعہ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، دوسری دفعہ آپ قادیان میں مرزا غلام قادیانی کی شکل میں پیدا ہوئے، استغفر اللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ۔ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی بعین ہی وہی محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ۔ اب کہتا ہے کہ جب مکہ والے محمد کی نبوت قادیان والے نبی، قادیان والے مرزا قادیانی کے پاس آ گئی تو ہمیں نئے کلمے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے کہا آپ کو اور مجھے، جب مسلمان تم یہ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو تمہاری یعنی ہماری مراد اس کلمے سے، محمد سے مراد مدینے والا محمد ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب ہم قادیانی کمیونٹی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہماری اس محمد سے مراد مرزا قادیانی ہوتا ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھیں گے مسلمان کو دھوکہ دیں گے، نماز پڑھیں گے مسلمان کو دھوکہ دیں گے، روزہ رکھیں گے
مسلمان کو دھوکہ دیں گے، قرآن پڑھیں گے مسلمان کو دھوکہ دیں گے، کسی کے ساتھ تعاون کریں گے دھوکہ دیں گے، کسی نوجوان کو باہر کا ویزا دیں گے دھوکہ دیں گے، کسی کا علاج کریں گے دھوکہ دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا بھی ہوگا، دھوکے باز بھی ہوگا۔ آج مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے، سارا اس کا فتنہ، سارا اس کا نچوڑ وہ جھوٹ پر اور فراڈ پر مبنی ہے۔ آپ اس کو پڑھ لیں، اس کی ذریت کو پڑھ لیں، ان کی کتابوں کو پڑھ لیں، اس میں سارے کا سارا جھوٹ اور فراڈ موجود ہے۔ تو ہم کیسے کہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ آپ کے اس بھلوال کے اندر عیسائی رہتے ہوں گے، آج تک آپ کے بھلوال میں کوئی مسلمان عیسائی نہیں ہوا، بلکہ عیسائی تو مسلمان ہوئے ہوں گے، کوئی مسلمان ہندو نہیں ہوا، کوئی مسلمان سکھ نہیں ہوا، کوئی مسلمان یہودی نہیں ہوا، حالانکہ وہ بھی غیر مسلم اقلیت ہیں، قادیانی بھی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ لیکن یہ آپ نے سنا ہوگا آج فلاں علاقے میں، فلاں محلے میں، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں، فلاں چک میں مسلمان قادیانی ہو گیا، ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ جو مسلمان عیسائی سے ملتا ہے دھوکہ نہیں کھاتا، ہندو سے ملتا ہے دھوکہ نہیں کھاتا، سکھ سے ملتا ہے دھوکہ نہیں کھاتا، لیکن جب وہ قادیانی سے ملتا ہے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ قادیانی تاثر یہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں یہ سارے نیک اعمال کرتا ہوں، میں کیسے کافر ہوں؟ جو ہمارا سادہ لو مسلمان ہے، جس مسلمان کو ان کے عقائد کا علم نہیں ہے، ان کے نظریات کا علم نہیں ہے، ان کے کفریات کا علم نہیں ہے، وہ مسلمان بیچارہ دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ان پروگراموں کا، ان اجتماعات کا، ان کورسوں کا، جو ہمارے کنونشن ہوتے ہیں، کانفرنس سے ہوتی ہیں، ان کا سب سے بڑا اور مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ اور قادیانیوں کفری عقائد بیٹھ جائے، تاکہ کل کو کوئی قادیانی اگر کسی مسلمان کے ایمان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ مسلمان اپنا ایمان بچا سکے۔ علامہ اقبال نے اس لیے کہا تھا کہ قادیانی ملک اور ملت کے غدار ہیں، ایسے نہیں کہا تھا، انہوں نے کچھ دیکھا تھا۔ دو تین باتیں عرض کر کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کی تباہی کا سبب اور وجہ وہ دہشت گردی ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے اور حقیقت ہے، لیکن بدقسمتی سے آج یہ بھی توق ملا کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے کہ مولوی دہشت گرد ہے، مولوی فرقہ وارد پھیلاتا ہے۔ سنو، اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو دہشت گردی کی ہے وہ قادیانی نے کی ہے۔ آپ کے اور میرے ملک کا وزیر اعظم لیاقت علی خان، پہلا وزیر اعظم پاکستان کا، وہ قتل ہوا، کہا گیا کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا، فلاں نے قتل کیا۔ 1986 میں تکبیر رسالے نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا کہ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والا وہ ظفر اللہ چودھری کا لے پالک بیٹا تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ تو پاکستان میں پہلی دہشت گردی اگر کسی نے کی ہے تو وہ قادیانی نے کی ہے، یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ پہلی دہشت گردی ملک کے اندر پہلا وزیر اعظم قتل کیا تو وہ قادیانی نے کیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فرقہ واریت یہ مولوی نے کی، میں کہتا ہوں نہیں، یہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد اگر رکھی ہے تو وہ قادیانی نے رکھی ہے۔ دیکھیں جناب، قائد اعظم کا جنازہ ہے، جنازہ تیار ہے، آگے مصلی پہ کھڑے ہوئے علامہ
کون؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے لیے آگے بڑھے اور صفوں کو چیرتا ہوا ظفر اللہ قادیانی وہ جا کے باہر کھڑا ہو گیا۔ جب اس سے صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو تو قائد اعظم اپنا بیٹا کہتے تھے، آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس ظفر اللہ نے کہا کہ آپ مجھے اسلامی مملکت کا کافر وزیر خارجہ سمجھ لیں یا کافر مملکت کا اسلامی وزیر خارجہ سمجھ لیں، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، یہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ پہلی فرقہ واریت تھی ملک کے اندر کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نماز پڑھنی نہیں پڑھنی۔ یہ ظفر اللہ چودھری نے قائد اعظم کا جنازہ نہ پڑھ کر ثابت کیا کہ وہ آپ کو اور مجھے مسلمان نہیں مانتے تھے، وہ قائد اعظم کو مسلمان نہیں مانتا تھا۔ یہ فرقہ واریت بھی اگر کسی نے ڈالی ہے تو کس نے ڈالی ہے؟ قادیانی نے۔ اب دیکھیں، اسی قائد اعظم نے کہا تھا، اسی قائد اعظم نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، شاہ رگ ہے۔ جب قادیانیوں نے گرداسپور ضلع الگ کیا تو انڈیا آرمی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئی اور مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو کر اس نے تمام دریاؤں پہ قبضہ کیا، 300 سے اوپر اس نے ڈیم بنائے اور آج پاکستان کا پانی بند ہے۔ جب دل کرتے ہیں پانی چھوڑ دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے انڈیا پانی روک لیتا ہے۔ آج اگر لاکھوں ایکڑ زمین بنجر پڑی ہے اور غیر آباد پڑی ہے اور ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، جب چھوڑتے ہیں پانی کو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ معیشت کا بیڑا غربی قادیانیوں نے کیا تھا۔ اور اسی طرح 1947 میں جب پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد ضلع گرداسپور جو قادیان ضلع گرداسپور میں تھا، جب وہ ضلع پاکستان میں آیا تقسیم ہو گئی، پھر قادیانیوں نے درخواست دی، اس ظفر اللہ نے درخواست دی کہ ہم بجائے پاکستان کے انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ کمیشن بنا، باؤنڈری کمیشن، اس میں درخواست گئی۔ جب قادیانیوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں نہیں، ہم انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، تو اس وقت آبادی کا تناسب 51% ہو گیا انڈیا کی طرف، وہ ضلع انڈیا کی طرف چلا گیا۔ اور جب وہ چلا گیا، جتنا آپ کا انڈیا کا بارڈر ہے پاکستان سے، جو زمینی راستہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے وہ اس ضلع گرداسپور سے داخل ہوتا ہے۔ جب وہاں چلا گیا تو پھر انڈیا آرمی کشمیر کے راستے سے پاکستان میں داخل ہوئی اور مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا۔ 74 سالوں سے جو کشمیر کے اندر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لاکھوں کروڑوں بچے ذبح ہوئے، میں ذبح ہوئی، مسلمان شہید ہوئے۔ اللہ کی قسم، یہ پہلی غداری تھی پاکستان کے ساتھ قادیانی کی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قادیانی ملک اور اسلام کے غدار ہیں، ملک اور اسلام کے غدار ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اور ایک بات اور یاد رکھیں، آپ کے اسی چناب نگر کے اندر قادیانیوں کی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، قادیانیوں کی اسٹیٹ۔ اسی ظفر اللہ قادیانی نے 1947 میں 1033 ایکڑ فی مرلہ آنے کے حساب سے قادیانیوں کو 100 سال کے لیے لیز پر دی، اور آج تک قادیانیوں نے وہاں اپنی اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، اپنا وہاں نظام بنایا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ارباب اقتدار سے، ان لوگوں سے جو ہمیں تانا دیتے ہیں کہ قادیانی بھی آیا اس ملک کے رہنے والے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں تم دیکھو جناب نگر کے اندر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آج اگر تم دیکھو گے کہ ملک کے اندر قتل و غارت ہے، دہشت گردی ہے، معیشت کا حالات خراب ہے، اسٹیٹ میں اسٹیٹ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے کرنے میں قادیانیوں کے ہیں۔ تو اس لیے
آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو، اپنے مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہی دیں، اس چیز کے لیے ان کو تیار کریں کہ آج ہر مسلمان، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر یہ چیز ضرور ہونی چاہیے تاکہ کوئی قادیانی کسی مسلمان کے ایمان پہ حملہ نہ کر سکے۔ یہ ضرور ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، آخری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ کی اور میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت روز اول سے اس کی یہ محنت، اس کی یہ کوشش، اس کی یہ کاوش ہے، ورنہ آپ دیکھیں 53 کے کیا حالات تھے، 74 کے کیا حالات تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا اگر کوئی مسلمان کسی مرزئی کو کافر کہتا تو یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ اس جرم کے بدلے یا اس مسلمان کو گولی کھانی پڑتی یا جیل جانا پڑتا۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، کیا جرم تھا؟ یہی جرم تھا ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے اور اس وقت 18 جرنیل قادیانی ہوتے تھے، اور ان کا سوچ تھی قادیانیوں کی کہ ہم پاکستان کو قادیانی سٹیٹ بنائیں گے، ہماری حکومت ہوگی۔ ان کا پلان تیار تھا، منصوبہ تیار تھا، لیکن آپ کی جماعت نے الحمدللہ ان کا مقابلہ کیا۔ 53 کی تحریک چلائی، 74 کی تحریک چلائی، 84 کی تحریک چلائی، اور آج الحمدللہ آپ کی جماعت کی محنت سے، آپ کی جماعت کے اکابرین کی محنت سے، ان علماء کی محنت سے آج آپ اور میں اس پوزیشن میں ہیں اور اس حال میں ہیں کہ آج ہمارا 10 سال کا بچہ ہو، 30 سال کا جوان ہو، 80 سال کا بوڑھا ہو، وہ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، وہ چوک میں ہو، بازار میں ہو، وہ کہیں پر بھی ہو، آج وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ سینہ تان کر ببانگ دہل یہ اعلان کر سکتا ہے کہ قادیانی کون ہے؟ بلند آواز سے، قادیانی کون ہے؟ آج یہ حالات بھی ہیں، یہ ایسے نہیں آئے، اس کے پیچھے ہزاروں جانیں قربان ہوئی، ہزاروں جانیں قربان ہوئی۔ 100 سال کی جد و جہد ہے، ایک محنت ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، ہمیں جناب جھولی میں ڈال دیا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، جیل نہیں جانا پڑا، گولی نہیں کھانی پڑی، یہ مسئلہ حل کروا دیا۔ اب آپ اور میں، ہم سب بحیثیت مسلمان، ہم نے اس مسئلے کی پہرے داری کرنی ہے، ہم نے اس کی چوکی داری کرنی ہے، اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، اپنا ایمان بچانا ہے۔ وہ تب ہوگا جب آپ اس جماعت کے ساتھ، علماء کے ساتھ چل کر اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنا بازار، اپنا کوچہ، اپنا گھر، اپنا گاؤں ایسا ماحول پیدا کرے کہ ہر مسلمان، ہر چھوٹا بڑا، اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہمارے نبی اللہ کے، بولو اللہ کے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسلمان، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق، قادیانی کون ہے؟ یہ 2-3 باتیں ہیں، ہر مسلمان تک، ہر چھوٹے بڑے تک آپ اس کو پہنچائیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو مسلمان یہ 1 منٹ کا مسئلہ ختم نبوت کا کسی مسلمان کو سمجھائے گا، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے۔ اور ہمارے اوپر ہمارے نبی کا حق بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بڑا حق ہے، اور اس نبی کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا کہ حضور کی 2 حدیثیں، ایک قولی حدیث، ایک فعلی حدیث۔ قولی حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فساد کے وقت جب میری سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہو، اس وقت اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج ملت کفر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے ختم نبوت کا قانون ختم کیا جائے، قادیانی کو واپس مسلمانوں میں شامل کیا جائے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ اس حضور کی قولی سنت کو آپ عام کرو کہ حضور اللہ کے، بولو حضور اللہ کے۔ جب عام کرو گے
تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج آپ کو بھی اللہ 100 شہیدوں کو ثواب عطا کر دے. تو کیا خیال ہے, سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.